نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہماری معلم القرآن کی 7 نمبر کلاس ہے۔ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے علامات فعل کے بارے میں پڑھا تھا۔ فعل کی جو 2 پہلی علامات ہیں یا اور تا، ان کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ ہم جو گزشتہ کلاس میں سبق پڑھا ہے اس کو خلاصتاً دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یا، تا، حمزہ اور نون، یہ 4 علامات ہیں جو فعل کے شروع میں آتی ہیں۔ یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں اور ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جب یہ 4 علامات فعل کے شروع میں آئیں گی تو اس وقت فعل کا زمانہ حال والا یا زمانہ مستقبل والا ترجمہ کیا جائے گا۔ زمانہ حال یعنی پریزنٹ اور زمانہ مستقبل یعنی فیوچر، یہ 2 وقت 2 زمانوں والا معنی کیا جائے گا۔ پہلی علامت ہے فعل کے شروع میں آنے والی یا، اور یا کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ، یعنی یا جب فعل کے شروع میں آئے گی تو اس کا معنی کیا جائے گا وہ، یعنی صیغہ واحد مذکر غائب والا معنی کیا جائے گا۔ مثال، یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، یعنی وہ ایک شخص فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اب ہم نے ترجمہ وہ کیا ہے، تو یہ کیوں وہ کیا ہے؟ یہاں پر فعل کے شروع میں یا آ رہی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ وہ والا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ اب یہاں پر معنی کیا جا رہا ہے وہ، کیوں معنی وہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ فعل کے شروع میں علامت یا آ رہی ہے، اور یہاں پر آپ اس پہ غور کریں کہ یہاں پر زمانہ حال بھی پایا جا رہا ہے اور زمانہ مستقبل بھی۔ وہ فیصلہ کرتا ہے یعنی وہ ابھی زمانہ حال کے اندر فیصلہ کرتا ہے، یا کرے گا یعنی فیوچر کے اندر، آنے والے وقت کے اندر، مستقبل کے اندر وہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ 2 زمانے پائے گئے، 2 وقت پائے گئے۔ یہ معنی ہم نے کیوں کیا اور وہ والا معنی کیوں کیا؟ کیونکہ فعل کے شروع میں علامت یا آ رہی ہے۔ اسی طرح یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یہاں پر بھی معنی وہ کیا گیا کیونکہ فعل کے شروع میں علامت یا آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے فعل کی دوسری علامت پڑھی تھی تا، یعنی فعل کے شروع میں اگر علامت تا آ جائے گی تو اس علامت کا ترجمہ تو، تم، آپ، یہ 3 معنی علامت تا کے کیے جائیں گے۔ جیسے تسمعو، اب اس فعل کے شروع میں علامت تا آ رہی ہے تو آپ اس کا معنی کریں گے تو سنتا ہے یا سنے گا۔ تو یعنی واحد مذکر حاضر والا معنی کیا جائے گا، تو سنتا ہے یا سنے گا۔ اسی طرح تعلم، تو جانتا ہے یا جانے گا، یہ معنی کیوں کیا جا رہا ہے تو والا؟ کیونکہ فعل کے شروع میں علامت تا آ رہی ہے۔ اسی طرح ترزق، تظلم، تعبد، تغفر، تو یہ ساری مثالیں ہیں کہ فعل کے شروع میں جب تا آئے گی تو اس کا ترجمہ تو، تم اور آپ، یہ تینوں معنی اس کے کیے جائیں گے۔ اس کے بعد نوٹ، کبھی تا کا مفہوم وہ ایک مؤنث بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جو فعل کے شروع میں تا آ رہی ہے اس کا ترجمہ تم والا نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا ترجمہ وہ ایک مؤنث والا کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی فعل کے شروع میں تا آ رہی ہوگی تو اس کا معنی تو والا بھی کیا جائے گا اور تا لا کر ایک مؤنث غائب کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نوٹ کے اندر ہم نے پڑھا تھا، اور قرآن مجید میں تا کا استعمال واحد مؤنث کے علاوہ جمع کے ساتھ بھی بکثرت ہوتا ہے، یعنی بسا اوقات فعل کے اوپر تا آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ تا اس لیے لائی جاتی ہے کہ جو فعل ہے اس کا فاعل جمع ہے، اس کا استعمال جمع کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جیسے تجری من تحتها الانہار، یہاں پر دیکھیں الانہار جو ہے یہ نہ ہی ایک واحد مؤنث غائب ہے نہ ہی یہ واحد مذکر حاضر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ الانہار جمع ہے، اس لیے تجری کے اوپر تا کے اوپر کیا، یہ تجری کے اوپر تا
علامت ہے اور اس کا معنی کیا جائے گا جمع والا۔ اسی طرح لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار کے اندر تدرکو کے اوپر تا کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس کا استعمال جمع کے ساتھ ہے۔ الابصار یہ جمع ہے، آنکھیں، تو یہ الابصار جمع ہے، اس لیے تدرکو کے اوپر کیا آئی ہے؟ تا آئی ہے۔ اسی طرح واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہاں پر بھی نفس جو ہے واحد مؤنث ہے، اس لیے لا تجزی کے اندر تجزی کے اوپر تا آئی ہے۔ هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب الظلمات یہ ظلمتن کی جمع ہے، تو تستوی کے اوپر کیا آئی ہے؟ تا۔ آپ سے کو پوچھے هل تستوی الظلمات والنور کے اندر تستوی کے اوپر تا علامت آئی ہے تو یہ کیوں آئی ہے؟ آپ کہیں گے کہ تستوی کا استعمال الظلمات جمع کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے تستوی کے اوپر کیا آئی ہے؟ تا آئی ہے۔ یہاں تک تھی یا اور تا۔ اس کے بعد فعل کی تیسری علامت ہے حمزہ، یعنی فعل کی تیسری علامت ہے حمزہ۔ یہ علامت واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ میں کیا جاتا ہے۔ ہم نے سیغوں کی وضاحت کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ایک سیغہ ہے واحد متکلم، یعنی واحد متکلم سے مراد کہ اگر بات کرنے والا کسی کام کی نسبت کسی کام کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ متکلم کا سیغہ ہے۔ جیسے میں نے کلاس پڑھائی، اب کلاس پڑھانا اس کام کی نسبت میں اپنی طرف کر رہا ہوں تو یہ اس کو کہیں گے کہ یہ متکلم کا سیغہ ہے۔ تو اگر کسی فعل کے اوپر حمزہ آ جائے گا تو آپ اس کا معنی کریں گے میں والا، یعنی آپ اس کام کی نسبت متکلم کی طرف کریں گے۔ مثال پڑھیں، اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، میں کہتا ہوں یا کہوں گا۔ اب یہاں پر کہنے کی نسبت میں اپنی طرف کر رہا ہوں، یعنی کہنے کا کام میں نے کیا ہے، اس لیے اقولو کا معنی کیا کیا گیا؟ میں کہتا ہوں یا کہوں گا۔ اسی طرح اعلم شروع میں حمزہ آ گیا تو معنی میں جانتا ہوں یا جانوں گا، میں علم رکھتا ہوں یا رکھوں گا۔ تو یہاں پر اعلم، یہاں پر حمزہ آ گیا تو اس لیے ترجمہ کیا گیا میں۔ پھر اسی طرح اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، یہاں پر دیکھیں اعبدو کے شروع میں حمزہ آ گیا اس لیے ترجمہ کیا گیا میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ اسی طرح پھر اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا، اسمعو اس کے شروع میں حمزہ آ گیا تو معنی کیا کیا گیا؟ میں سنتا ہوں یا سنوں گا۔ اغفرو میں بخشتا ہوں یا بخشوں گا۔ اخلقو میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا۔ اجیبو میں قبول کرتا ہوں یا کروں گا۔ تو جس فعل کے شروع میں حمزہ آ جائے گا، جس فعل کے شروع میں علامت حمزہ آ جائے گی، آپ اس کا ترجمہ کریں گے میں والا، یعنی آپ اس کام کی نسبت متکلم کی طرف کریں گے، بات کرنے والے کی طرف کریں گے۔ تو اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا، یہاں پر میں ترجمہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ فعل کے شروع میں کیا آ گیا؟ حمزہ علامت آ گئی۔ کبھی حمزہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم میں صفت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، کبھی حمزہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم میں صفت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ایک مثال دیکھیں کہ زید اعلم من احمد، زید اعلم من احمد، زید یہ زیادہ جاننے والا ہے من احمد احمد سے۔ اب اس کے اندر جو اعلم کا معنی ہے وہ میں جانتا ہوں یا میں جانوں گا یہ نہیں کیا جائے گا۔ زید اعلم من احمد، اس کے اندر جو اعلم کے اندر جو معنی ہے وہ میں جانتا ہوں یا میں جانوں گا یہ معنی نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر کیا معنی کیا جائے گا؟ یہاں پر معنی کیا جائے گا کہ زید احمد سے زیادہ جانتا ہے، یعنی ایک ہے صفت علم، علم رکھنا یہ ایک صفت ہے، اور جب اعلم آیا تو اعلم نے آ کر بتلایا کہ جو زید ہے یہ احمد سے زیادہ جاننے والا ہے، زید احمد سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ احمد بھی علم رکھتا ہے، زید بھی علم رکھتا ہے، لیکن زید کا علم وہ احمد کے علم سے زیادہ ہے۔ جیسے یہ میں نے اس کا ترجمہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ احمد بھی علم والا ہے لیکن زید احمد سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ زید اعلم من احمد،
اعلمو کا ایک ترجمہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر فعل کے شروع میں حمزہ آ جائے گا تو اس کا معنی میں کیا جائے گا، اور اس کا ہم نے اعلمو کے اندر حمزہ کا دوسرا معنی ہم نے یہ پڑھا کہ یہ ایک صفت کو دوسرے صفت سے بڑھا کر بتائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، زید اعلم من احمد، زید زیادہ جاننے والا ہے، زید زیادہ علم رکھنے والا ہے احمد سے۔ اب یہ جو زیادہ علم رکھنے والا میں نے معنی کیا ہے یہ اس حمزہ کی وجہ سے کیا ہے۔ اعلم اگر اکیلا آئے تو اس کا معنی ہے میں جانتا ہوں یا میں جانوں گا، اور اعلم کے اندر اگر حمزہ آئے تو دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر صفت پائی جا رہی ہے تو حمزہ آ کر اس صفت کو تھوڑا سا بڑھا کر پیش کرے گا، جیسے زید اعلم من احمد۔ اب احمد جو ہے یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی علم رکھنے والا ہے، لیکن اعلم کے اندر حمزہ نے آ کر یہ چیز بتلائی کہ جو صفت علم ہے یہ زید کے اندر زیادہ پائی جا رہی ہے احمد کی بنسبت۔ تو اس پر غور کریں کہ کبھی حمزہ ایک اسم کی بنسبت دوسرے اسم میں صفت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں پر قرآن کی ایک مثال پڑھیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، یعنی اپنے نفسوں کے اندر جو میرے نفس کے اندر ہے، جو آپ کے نفس کے اندر ہے، میں بھی جانتا ہوں، جو آپ کے نفس میں ہے آپ بھی جانتے ہیں۔ ہر بندہ اس کے نفس میں کیا ہے ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن اللہ تعالی ہمارے نفسوں میں پائی جانے والی چیز کو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ تو حمزہ نے آ کر یہاں پر صفت علم کو بتایا کہ یہاں پر جو صفت علم ہے یہ لوگوں کی بنسبت رب کے اندر وہ زیادہ پائی جا رہی ہے۔ یہاں پر دوسری مثال دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اب یہاں پر جو معنی ہم کرتے ہیں نا سب سے بڑا ہے، یہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ یہ اکبر کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے اس کا معنی ہم کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، بڑا ہے لیکن سب سے بڑا ہے۔ یہ جو صفت کے زیادہ ہونے کا مفہوم پایا جا رہا ہے یہ کس کے اندر کس کی وجہ سے پایا جا رہا ہے؟ یہ حمزہ کی وجہ سے پایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر تیسری مثال دیکھیں، فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ یعنی ظالم بڑے بڑے ہیں۔ فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر سے روکے، جو اللہ کی مساجد سے منع کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر باقی ظالم بھی موجود تھے لیکن حمزہ لا کر اس شخص کو زیادہ ظالم بنایا گیا جو شخص اللہ کی مساجد سے روکتا ہے، جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرتا ہے، جو اللہ کے گھروں سے منع کرتا ہے۔ تو یہاں پر زیادہ ظلم والا معنی جو پایا گیا یہ ازلموں کے شروع میں آنے والے حمزہ کی وجہ سے پایا گیا۔ چوتھی مثال دیکھیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں پر دیکھیں بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، تم میں زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا، اتقاکم جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر سب سے زیادہ عزت والا کس چیز کا معنی کیا جا رہا ہے؟ حمزہ کا۔ اتقاکم کا معنی جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ جہاں پر جو زیادہ ڈرنے والا کا معنی کیا جا رہا ہے یہ کس کا کیا جا رہا ہے؟ اس حمزہ کا جو اتقا کے شروع میں آیا ہے۔ اس کے بعد فعل کی چوتھی علامت ہے نون۔ فعل کی چار علامات تھیں، یا، تا، حمزہ اور نون۔ اب چوتھی علامت ہے نون۔ یہ علامت دو یا دو سے زیادہ مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ ہم کیا جاتا ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی جب کسی فعل کے شروع میں نون علامت آ جائے گی تو اس کا ترجمہ ہم دو مذکر یعنی ہم دو مرد، ہم دو عورتیں، ہم تین مرد، ہم تین عورتیں، یہ سارے معنی نون کی وجہ سے کیے جائیں گے۔ جب صیغے ہم نے پڑھے تھے تو وہاں پر اس کی وضاحت کی گئی تھی۔ مثال دیکھیں، نعبدو، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ یہ معنی ہو گیا دو سے زیادہ مرد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، اور نعبدو کا ہی معنی ہے ہم دو عورتیں عبادت کرتی ہیں یا کریں گی، اور نعبدو کا ہی معنی ہے ہم 10 عورتیں عبادت کرتی ہیں یا کریں گی۔ تو نعبدو اگر کسی فعل کے شروع میں نون آ جائے گا تو اس علامت کا ترجمہ کیا جائے گا ہم دو مردوں والا بھی، ہم دو عورتوں والا بھی، اور دو سے زائد مردوں اور عورتوں والا بھی۔ نغفرو، ہم معاف کرتے ہیں یا کریں گے۔ نسمعو، ہم سنتے ہیں یا سنیں گے۔
हम दो मर्द सुनते हैं या दो मर्द सुनेंगे, हम दो औरतें सुनती हैं या सुनेंगी, इसी तरह हम तीन औरतें सुनती हैं या सुनेंगी। तो ये सारे माना किसके अंदर पाए गए? नून के अंदर पाए गए। तो यहां पर इस बात को समझें कि ये अलामत दो या दो से ज्यादा मुजक्कर, यानी दो मर्द हों या दो से ज्यादा मर्द हों, और मुअन्नस यानी दो औरतें हों या दो से ज्यादा औरतें हों, तो अगर फेल के शुरू के अंदर नून आ जाएगा तो इसका माना क्या किया जाएगा? हम किया जाएगा। इसकी मजीद मिसालें देखें। नंसुरु, हम मदद करते हैं या करेंगे। अब इसके अंदर एक माना यह पाया गया, इस दूसरा माना हम दो मर्द मदद करते हैं या करेंगे, हम दो औरतें मदद करती हैं या करेंगी, हम 15 औरतें मदद करती हैं या करेंगी। नकूलु, हम कहते हैं या कहेंगे। नज़लिमु, हम जुल्म करते हैं या करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।